الرحمن علم القرآن خلق الإنسان. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده واستعينه واستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وقال تعالى فصل لربك وانحر. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم اجعلنا من الراشدين. اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. آج کے درس کا عنوان ہے باب ما جاء فی الذبح لغیر اللہ، یعنی غیر اللہ کے نام پر ذبح کرنے کا بیان. جیسا کہ صاحب کتاب امام الدعوہ الشیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے باب باندھا ہے اس بیان کے لیے کہ اللہ کے نام پر ذبح کرنا عبادت ہے اور غیر اللہ کے نام پر ذبح کرنا شرک ہے. لیکن اس سلسلے میں یہ بات بنیادی طور پہ معلوم ہونی چاہیے کہ غیر اللہ کے نام پر ذبح کرنے کا رواج ہر دور ہر زمانے میں مشرکوں اور کافروں کا رہا ہے، جو غیر اللہ کے آستانوں پر اور ان کی درگاہوں پر اور ان کے مقامات پر یہ ذبح کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس آیت کریمہ میں حکم دیا قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس بات کا اعلان کر دیجئے کہ میری نمازیں، میری قربانیاں، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ ہی کے لیے ہے جو سارے جہان کا رب ہے، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں. وبذالک امرت، اور اسی کا مجھے حکم دیا گیا کہ میں مسلمانوں میں سے پہلے نمبر پر مسلمان ہو جاؤں. اس آیت کریمہ کی تفسیر میں امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کا ذکر فرمایا کہ اے نبی کہہ دیجئے ان مشرکین و کفار سے جو غیر اللہ کے نام پر نظر و نیاز کرتے ہیں، غیر اللہ کے نام پر چڑھاوے چڑھاتے ہیں، جو غیر اللہ کے نام پر بہت سے جانور ذبح کرتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ یہ ذبح بھی عبادت ہے، میں اللہ ہی کے لیے کروں گا، اور میری نمازوں کی تمام قسم اللہ ہی کے لیے، ذبح کی تمام قسمیں چاہے وہ قربانی کا جانور ہو یا حج کی قربانی کا جانور ہو یا وہ عقیقے کا جانور ہو، یہ سب اللہ کے لیے. جیسا کہ بعض سلف سے تفسیر آئی ہے جو مجاہد وغیرہ سے، نسکی سے مراد حج اور عمرہ میں جو ذبیحہ کیا جائے، کیونکہ حج اور عمرے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے اللہ کے نام پر جانور ذبح کیا. مشرکین یہ غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح کرتے تھے. لہذا اس سلسلے میں اہل علم کی تفاسیر کو سامنے رکھتے ہوئے نسک کی دو تفسیر ہیں. ایک تفسیر تو وہی ہے جو حج اور عمرے کے موقع پر جو جانور ذبح کیا جائے، یا قربانی کے موقع پر جو جانور ذبح کیا جائے، یا عقیقے کے موقع پر جو جانور ذبح کیا جائے. لیکن دوسری تفسیر نسک میں تمام عبادات داخل ہیں، یعنی تمام عبادت ہی اللہ کے لیے. صلاۃ عبادت ہے لیکن نسک عام عبادت ہے، تمام عبادتیں اللہ ہی کے لیے. جس طرح نماز اللہ ہی کے لیے، اسے ذبح بھی اللہ کے لیے، وہ ساری عبادتیں بھی اللہ کے لیے. اور اس کی دلیل یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی وارینا مناسکنا، اے اللہ مجھ کو عبادت کے طریقے سکھا دے، وتب علینا، اور ہماری توبہ قبول فرما اور ہمیں توبے کی توفیق دے. تو اس سے معلوم ہوا نسک کی دو تفسیر، ایک ذبح کے معنی میں ہوا اور دوسرا عام عبادتوں کے معنی میں ہوا، یعنی ذکر الخاص بعد العام. قل ان صلاۃ، اے نبی کہہ دو، اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک نہیں کہتے تھے جب تک کہ اللہ کا حکم نہیں ہوتا تھا، اور اللہ نے کہا توحید کا اعلان کرنے کے لیے. اور یہاں پر دو عبادتوں کا تذکرہ کیا گیا، ایک بدنی عبادت اور دوسری نمبر مالی عبادت. بدنی عبادتوں میں سب سے افضل ترین عبادت نماز ہے، اور نماز میں چاہے فرض نماز ہو، چاہے سنت مؤکدہ ہو، چاہے نفل نماز ہو، ان تمام نمازوں کا
قبلہ اللہ ہی کا گھر ہے، اور ان تمام نمازوں کی تخصیص اور اس کا اخلاص اللہ ہی کے لیے، یعنی نماز اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے جائز نہیں ہے۔ تو جو لوگ اجمیر کی طرف رخ کرتے ہیں، کلیت کی طرف رخ کرتے ہیں، یا جو لوگ بغداد کی طرف رخ کرتے ہیں، یہ قرآن کے اس طریقے روح کے خلاف ہے، اور یہ کھلا ہوا شرک ہے، اور آدمی اس کے ذریعے وہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ قل ان صلاتی، میری تمام نمازیں، کیونکہ نکرہ کی اضافت جب معرفہ کی طرف ہو تو عموم کا فائدہ ہوتا ہے۔ صلاتی یعنی تمام نمازیں، تمام بدنی عبادتیں اس میں داخل ہیں، اور نسک کی تمام مالی عبادتیں، یہ عظیم ترین عبادتوں میں قربانی عبادت ہے۔ ومحیای ومماتی للہ، اور میرا جینا میرا مرنا اللہ ہے کہ اللہ ہی کے لیے، یعنی جس طرح زندگی کا مالک اللہ ہی ہے، میری موت کا مالک اللہ ہی ہے، تو زندگی اور موت پر کس کا کنٹرول؟ اللہ ہی کا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ میری زندگی اللہ کے قانون کے تابع ہے، اور میری موت بھی اللہ کے قانون کے تابع ہے، جس میں ربوبیت کے اثبات ہے۔ اور صلاتی و نسکی میں توحید الوہیت ہے، یعنی اللہ ہی کی عبادت ہے۔ جس طرح جان اور مال پر اللہ کا قبضہ ہے، اسی طرح نمازیں بھی اور قربانیاں بھی اور ذبیحیں بھی سب اللہ ہی کے لیے ہے۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، جو سارے جہان کا رب ہے، لا شریک، اس کا کوئی شریک نہیں، نہ اس کی ذات میں، نہ اس کے صفات میں، نہ اس کی الوہیت میں، اور نہ اس کے حقوق میں، نہ کائنات کے اندر تصرف کرنے میں۔ وبذالک امرت، اور اسی کا مجھے حکم دیا گیا کہ میں مسلمانوں میں پہلا مسلمان ہو رہا ہوں، اس امت میں پہلا مسلمان ہو رہا ہوں، کیونکہ انبیاء کرام افضل ترین ہیں کائنات میں، اس لیے اس امت کے اندر سب سے پہلے مسلمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس لیے کہ اس سے پہلی جو امتیں گزری ہیں وہ تمام انبیاء کرام بھی مسلمان ہی تھے، لیکن اسلام اپنے خاص معنی میں یہ شریعت اسلامیہ کو، شریعت محمدی کو شامل ہے۔ گویا شریعت محمدیہ میں پہلے نمبر پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان ہیں، جو اللہ کے قانون کے تابع ہیں۔ اس آیت کریمہ سے چند باتیں معلوم ہوئیں۔ نمبر ایک کہ نماز اور ذبح یہ اہم ترین عبادت ہے جو اللہ ہی کے لیے خاص کیا جائے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جب نماز اور قربانی اللہ کے لیے ہے تو تمام عبادتوں کو اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے گا۔ اگر کوئی غیر اللہ کے لیے کرتا ہے تو یہ شرک ہے۔ نمبر دو، جس طرح توحید ربوبیت کے بغیر کوئی شخص مسلمان نہیں ہو سکتا، اسی طرح توحید ربوبیت کے اقرار کے بعد بھی کوئی شخص موحد نہیں ہو سکتا جب تک کہ توحید الوہیت کو اللہ کے لیے خالص نہ کرے۔ لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین، اس بات کا اعلان ہے کہ عبادت اللہ کے لیے ہوگی اور اللہ کے قانون کے تابع ہو کر ہوگی، کیونکہ اسلام کا معنی ہی آتا الاستسلام للہ والانقیاد لہ بالطاعۃ والبراءۃ من الشرک واہلہ، یعنی اسلام کا معنی ہوا اللہ کے قانون کے سامنے جھک جانا اور اللہ کے احکام پر چلنا، شرک سے بھی دور رہنا اور شرک کرنے والوں سے بھی دور رہنا، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا بلا من اسلم وجهه للہ وهو محسن، کیوں نہیں جس نے اپنی پیشانی کو اللہ کے لیے جھکا دیا، وہ اور محسن ہے، یعنی اللہ کی عبادت میں مخلص ہے اور اللہ کے نظام کی پابندی کر رہا ہے، اچھی طرح سے قانون پر عمل کرتا ہے، اللہ کے قانون پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر، اور بندوں کے ساتھ بھی احسان کرتا ہے، وہی ایک نمبر کا مسلمان ہے۔ اسلام کے لیے ضروری ہے کہ آدمی اللہ کے قانون کے تابع ہو، ظاہری اعتبار سے بھی اس کا عمل صحیح ہو اور باطنی اعتبار سے قلبی اعمال بھی صحیح ہو۔ اسلام بول کر ایمان مراد، ایمان بول کر اسلام مراد، جب دونوں الگ الگ استعمال ہوں گے تو ایمان کا تعلق قلبی اعمال سے اور اسلام کا تعلق ظاہری اعمال سے۔ تو یہاں پر اسلام سے مراد یعنی جس طرح اللہ کی طرف میں جھکا ہوں اور میرا دل اللہ کی طرف متوجہ ہے، اسی طرح اللہ کے قانون کی تابعداری کیے بغیر میں مسلمان نہیں ہو سکتا۔ ومن احسن دینا ممن اسلم وجهه للہ ومحسن، اس شخص سے بہتر دین کس کا ہو سکتا ہے جس نے اپنی پیشانی کو جھکا دیا اللہ کے لیے، اور اس حال میں کو محسن ہے، یعنی مخلص ہے، عبادت میں مخلص ہے، شریعت کا پابند ہے اور بندوں کے ساتھ بھی احسان کر رہا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اس کا دین سب سے اچھا دین ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ کی عبادت کے لیے ضروری ہے کہ انسان ظاہری اور باطنی اعتبار پر اللہ کے قانون کے تابع ہو اور اللہ کے نظام کے تابع ہو، اسلامی شریعت کے مقابلے میں دوسری شریعت کو یا دوسرے قانون کو اور دنیا کے دوسرے کلچر کو اہمیت نہ دے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی اسی وقت قبول ہوئی جب انہوں نے اسلام کا اظہار کیا۔ فلما اسلم وتلہ للجبین، جب ابراہیم اور اسماعیل دونوں اسلام لائے یعنی اللہ کے قانون کے تابع ہو گئے، مکمل جھک گئے اور دل بھی جھک گیا، اور اس کے بعد پیشانی کے بل حضرت اسماعیل کو جھکا دیا، تو اللہ نے قربانی قبول کی۔
اس لیے چمی گویا مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہ را. علامہ اقبال نے کہا جب میں اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہوں تو میرے جسم کے اعضاء میں کب کبھی تاریخ ہو جاتی ہے، کیونکہ لا الہ الا اللہ کے تقاضے پر غور کرتا ہوں تو میں اپنے اندر وہ کمی پاتا ہوں کہ جو گویا کہ میں لا الہ کے تقاضے پہ نہیں ہوں. اس لیے اللہ کی عبادت کے لیے ضروری ہے کہ جس طرح نماز اور قربانی اللہ کے لیے ہو، اسی طرح دل بھی اللہ کی طرف جھکا ہو اور شریعت کے قانون کے تابع ہو اور اسلام نظام زندگی ہو اور اس کے مقابلے میں کسی دوسرے قانون کو اہمیت نہ دیں. یہ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 162 اور 163 تھی، اور یہ وہ آیت کریمہ ہے جو عام طور سے قربانی کے موقع پر پڑھی جاتی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز میں بھی اسے پڑھا کرتے تھے. اس کے بعد والی آیت ہے فصلی لربک وانحر. یہ سورۃ الکوثر کی آیت نمبر 2 ہے. پہلی آیت ہے انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو کوثر دیا ہے. فصلی لربک وانحر، آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں، وانحر اور قربانی کریں. نمبر 3 ان شانئک هو الابتر، بے شک آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان ہے، ناکام نامراد ہے. یہ سورۃ الکوثر ہے جو چھوٹی صورت ہونے کے باوجود سب سے فضیلت کے اعتبار سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے اعتبار سے اور آپ کی شان کے اعتبار سے بہت اہمیت کے حامل ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نص کی روایت ہے مسلم شریف میں اور دوسری حدیث کی کتابوں میں کہ اذ اغفاء اچانک آپ پر نیند جیسی کیفیت طاری ہوئی اور آپ نے سر اٹھایا، مسکراتے ہوئے کہا کہ میرے اوپر ایک عظیم ترین صورت نازل ہوئی، اور پھر آپ نے سورہ کوثر کی تلاوت فرمائی اور آپ نے فرمایا تمہیں معلوم ہے کوثر کیا ہے؟ نہر فی الجنہ اعطانی ہے ربی، یہ جنت کی نہر ہے جو اللہ رب العالمین نے مجھے عطا کیا ہے. علیہ خیر کثیر، اس کے اوپر بہت زیادہ بھلائیاں ہیں، جس کی تفسیر ابن عباس نے دنیا اور آخرت کی بھلائی سے کی ہے. یعنی اعطینا کل کوثر کا معنی، ایک معنی حضرت ابن عباس کی تفسیر کے مطابق دنیا اور آخرت کی ساری بھلائی ہم نے دی ہیں. وضم الالہ اسم النبی مع اسمہ اذا قال فی الخمس المؤذن واشهد، جب تک دنیا قائم رہے گی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذکر خیر ہوتا رہے گا، جب تک اذان کی آواز گونجتی رہے گی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور عظمت کا اعلان ہوتا رہے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا جائے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر ہوگا. ورفعنا لک ذکرک، ہم نے آپ کی بلندی کا چرچا کر دیا اور آپ کے ذکر کا آواز بلند کر دیا، دنیا اور آخرت میں آپ کے مقام کو اللہ نے بڑھا دیا. کوثر کی ایک تفسیر ہے. دوسری تفسیر آپ نے فرمایا جنت کی ایک نہر ہے، اور جنت کی نہر سے 2 پرنالے نکلے ہیں جسے حوض کہتے جو میدان محشر میں ہے، جس کے بارے میں آپ نے فرمایا شد بیاضا من اللبن، جو دودھ سے زیادہ سفید ہے، وحلا من العسل، اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے، جو ایک مرتبہ پی لے گا دوبارہ اس کو پیاس نہیں لگے گی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اس کے اوپر جو پرندے آئیں گے وہ پرندے بھی ان کے اعناقها کعناق الجزر، اونٹوں کی گردنوں کی طرح سے ان کی گردنیں ہوں گی، جو بڑے ہی نرم نازک ہوں گے. حضرت عمر بن خطاب نے کہا یا رسول اللہ یہ چڑیے تو بڑے ہی نرم نازک ہے، تو آپ نے فرمایا جو مومنین اس حوض کوثر پر آئیں گے اور جو جنت میں داخل ہوں گے ان سے بھی زیادہ نعمتوں میں ہوں گے اور اس سے بھی زیادہ نرم نازک ہوں گے. اللہ اکبر. فصلی لربک وانحر، آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے. ان نشانک الابتر، بے شک آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان ہونے والا ہے. اس صورت کا پس منظر یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کا جب انتقال ہو گیا تو بعض مشرکین نے کہا کہ محمد کا نام و نشان ختم ہو جائے گا، کیونکہ اب اس کے پاس ذکوری اولاد نہیں ہے، یعنی اس کے پاس بیٹے نہیں ہیں تو اب نسل نہیں چلے گی. تو اللہ نے اس صورت میں 3 چیزیں بتائیں، آپ کی شان بیان کیا، آپ کا کام بیان کیا، آپ کے دشمنوں کا انجام بیان کیا. آپ کی شان یہ ہے کہ اللہ نے کوثر دیا ہے، دنیا اور آخرت کی بھلائی سے نوازا ہے، آپ کے بلند مقام کا اللہ نے اعلان فرما دیا ہے، آپ کی عظمت اور آپ کی بلندی کا ذکر کر دیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صفات کے ذریعے اللہ نے کائنات کو باخبر کر دیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم بھی کرو، وتعزروا وتوقروا، آپ کی تعظیم بھی کرو اور آپ کی تعیر بھی کرو. تو اللہ نے نبی کی شان کو بیان کیا، اور آپ نے اس شان کو بیان کرنے کے بعد اللہ نے کہا کہ شکریہ میں 2 عبادتوں کا خاص اہتمام کیجیے. نمبر 1 نمازوں کو صحیح کیجیے، اور نمبر 1 نمازوں کو صحیح کیجیے. نمبر 2 قربانی اللہ کے لیے کیجیے. نماز کا مطلب ہوا کہ لغت میں نماز کے معنی دعا ہے، لیکن شرعی زبان میں نماز چند ایسے افعال اور اقوال کے مجموعے کا نام ہے جس میں رکوع اور سجود اور قیام ہے، جو اللہ اکبر سے شروع ہوتی ہے اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ پہ ختم ہوتی ہے.
اس لیے یہ نماز یہ ایک مومن کی بلندی ہے، نماز یہ مومن کی شان ہے، نماز یہ ایمان کی علامت ہے، نماز یہ قلب کی روشنی ہے، نماز یہ چہرے کا نور ہے، نماز یہ دنیا و آخرت کی بھلائی ہے، اور نماز کی اصلاح کے ذریعے سارے مسائل کی اصلاح ہو جائے گی۔ نماز میں اگر خشوع و خضوع پیدا ہو جائے تو ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز ہر قسم کی بے حیائی اور برائی سے روک دے گی۔ اس لیے نماز کو وقت پہ پڑھنا ہے جماعت کے ساتھ، جیسا کہ حدیث موجود ہے، خمس صلوات کتبہن اللہ علی العباد الی آخر الحدیث، 5 نمازوں کو اللہ نے جو فرض کیا ہے، جو خشوع و خضوع کے ساتھ اچھی طرح رکوع سجود کے ساتھ پڑھے گا، اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ اسے جنت میں داخل کرے گا، اور جو اس میں کمی کرے گا، یعنی خشوع و خضوع میں کمی کرے، وقت پر ادا کرنے میں کمی کرے، اللہ کے اختیار میں، اللہ چاہے تو عذاب دے اور اللہ چاہے تو معاف کر دے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ نماز عظیم ترین عبادت ہے، اس لیے اس کا ذکر کیا ہے، اور اس کے بعد قربانی۔ اس لیے ان دونوں عبادتوں کے ذریعے سے مومن کا مقام بلند ہوتا ہے، اس کی شان بلند ہوتی ہے۔ واضح ہو کہ جو لوگ نماز تو اللہ کے نام پر پڑھتے ہیں لیکن غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح کرتے ہیں، یا 11ویں کا جانور ذبح کرتے ہیں، یا یہ کہتے ہیں کہ نہیں میں تو اللہ کا نام لے کر ذبح کرتا ہوں، واضح ہو کہ یہ بھی غلط ہے، یہ بھی شرک میں داخل ہے۔ جس جانور کو اللہ کے نام پہ ذبح کیا جائے گا اور اللہ کا نام لے کر ذبح کیا جائے گا، اس کی نسبت غیر اللہ کی طرف نہیں ہو سکتی ہے، غیر اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہرگز نہیں ہو سکتا ہے۔ وصلی لربک وانحر، آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور اپنے رب کے لیے قربانی کیجیے۔ اس کے بعد جو حدیث پیش کی گئی باب کے تحت، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ حدثنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باربع کلمات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 4 باتیں بتائیں، کلمات سے مراد 4 باتیں۔ نمبر 1، لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، اللہ کی لعنت ہو جس نے غیر اللہ کے لیے ذبح کیا۔ لعن اللہ من لعن والدیہ، اللہ کی لعنت ہو جس نے اپنے والدین پہ لعنت کی۔ لعن اللہ من اوى محدثا، اللہ کی لعنت ہو جس نے کسی بدعتی کو یا کسی ظالم کو پناہ دی۔ لعن اللہ من غیر منار الارض، اللہ کی لعنت ہو جس نے زمین کے نشانات کو بدل دیا۔ اس حدیث کے اندر 4 باتوں پر لعنت کی گئی ہے۔ لعنت کا معنی کیا ہے؟ لعنت کا معنی الطرد والابعاد والرحمت اللہ، جو یہ کام کرے گا اللہ رب العالمین اس کو اپنی رحمت سے محروم کر دے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ یعنی انسان اللہ کے غضب کا شکار ہوگا، اللہ کی نصرت اور تائید نہیں ہوگی، یعنی اسے دنیا میں سعادت مندی کی زندگی نہیں ملے گی، اس کا دل تنگ رہے گا، شیطانوں کو اللہ مسلط کر دے گا، لوگوں کے دلوں سے محبت نکل جائے گی، لوگوں کی نگاہوں میں حقیر بنا دے گا، اللہ کی مخلوق سے برا بھلا کہے گی، اور موت کی سختیوں سے دوچار ہوگا، قبر کے عذاب سے دوچار ہوگا، قیامت کی ہولناکی سے دوچار ہوگا، چاہے وہ بظاہر اپنا نام مسلمانوں میں شامل نہ کرے۔ نمبر 1، آپ نے ان گناہوں میں پہلا گناہ جو شرک اکبر میں داخل ہے، جس کی وجہ سے آدمی اسلام سے نکل جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ جس نے غیر اللہ کے لیے ذبح کیا۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 173 میں فرمایا، انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ، اللہ نے تمہارے اوپر مردار کو حرام کر دیا ہے، اور خنزیر کے گوشت کو، اور ان تمام چیزوں کو جس کی نسبت غیر اللہ کی طرف کی جائے، جن پر غیر اللہ کا نام کیوں نہ لیا جائے، جن پر غیر اللہ کی نسبت کی جائے، چاہے اس پر اللہ کا نام ہی کیوں نہ لیا جائے، لیکن غیر اللہ کو خوش کرنے کے لیے جو جانور ذبح کرتا ہے تو یہ شرک اکبر ہے۔ لیکن ذبح کرنے کی 2 صورت ہے، ایک صورت تو یہ ہے کہ مرے ہوئے بزرگوں کے نام پر جانور ذبح کیا جائے ان کو خوش کرنے کے لیے، تو یہ شرک اکبر ہے، چاہے مزاروں پر ہو، درگاہوں پر، آستانوں پر ہو۔ یہاں تک کہ بہت سارے مریض جو شیطانی اور جناتی مریض ہیں، جو جادو اور سحر سے دوچار ہیں، وہ درگاہوں اور مزاروں پہ جانتے ہیں اور ان کو کہا جاتا ہے کہ سفید مرغہ ذبح کرو بابا کے نام پر، یہ شرک اکبر ہے، اس کے سارے اعمال برباد ہو گئے، دنیا بھی برباد اور آخرت بھی برباد۔ اسی طریقے سے کوئی بڑا لیڈر آ رہا ہو یا کوئی قوم کا سردار آ رہا ہو، اس کے سامنے جانور ذبح کیا جائے کہ دیکھیے ہم آپ کو خوش کرنے کے لیے آپ کے اہتمام میں جانور ذبح کر رہے ہیں، یہ بھی شرک اکبر ہے اور آدمی اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ البتہ مہمانوں کی مہمان نوازی کے لیے اور آنے والے ساتھیوں کے لیے اگر جانور ذبح کیا جائے تاکہ اس کی ضیافت کا اہتمام کیا جائے، اس کی مہمان نوازی کی جائے، تو یہ محمود چیز ہے، یہ شرک میں داخل نہیں ہے۔ یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی آنے والے مہمانوں کے لیے جانور ذبح کیا ہے، اور آج تک عربوں کا مزاج ہے جب ان کے پاس مہمان آتے ہیں تو وہ جانور ذبح کرتے ہیں، لیکن وہ ان کو خوش کرنے کے لیے نہیں بلکہ ان کی ضیافت کے لیے کرتے ہیں۔
تو یہ شرک میں داخل نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ہدایہ کے اندر اور در مختار کتاب الصوم کے اندر یہ موجود ہے کہ جو لوگ قبروں اور مزاروں اور درگاہوں اور آستانوں پر چراغ جلاتے ہیں اور ان کو خوش کرنے کے لیے جو نظر و نیاز کرتے ہیں، یہ کفر بھی ہے اور یہ شرک میں داخل ہے، اس لیے کہ غیر اللہ کے نام پر چڑھاوا چڑھانا یہ کفر اور شرک ہے، اور اس میں یہ عقیدہ رکھنا کہ قبر والے تصرف فرماتے ہیں، یہ عقیدہ بھی کفری عقیدہ ہے، اور یہ عقیدہ رکھنا کہ یہ قبر والے غیب کا علم رکھتے ہیں، یہ بھی اللہ کی صفت غیب میں شریک کرنا ہے۔ تو خلاصہ کلام ہوا کہ لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، ان چار باتوں میں پہلی بات اللہ کی لعنت، جس نے غیر اللہ کے لیے ذبح کیا، اس میں وہ سارے اعمال داخل ہوں گے جو غیر اللہ کے نام پر کیا جائے، چاہے وہ جانور کی شکل میں ہو یا کھانے کی شکل میں ہو یا مٹھائی کی شکل میں ہو، اسی سے یہ بات داخل ہو، اسی سے یہ بات واضح ہو گئی۔ غیر مسلم کے تہواروں میں جو کھانا دیا جاتا ہے اور جو گوشت کھلایا جاتا ہے، اس سلسلے میں تفصیل ہے۔ غیر مسلموں کے تہوار جو غیر اللہ کے نام پہ ہوتے ہیں، جو جانور ذبح کیے جاتے ہیں، ان کا کھانا کسی حال میں جائز نہیں ہے، لیکن اگر اس موقع پر مٹھائی دیا جائے یا شیرنی دی جائے یا تازہ کھانا پکا کے دیا جائے تو اس میں اہل علم میں اختلاف ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ بھی جائز نہیں ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں، جیسے کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے اور امام ابن تیمیہ کا بھی رجحان ہے، اور حضرت عائشہ اور بعض دیگر صحابہ کے آثار ہیں کہ غیر مسلم اگر کوئی تازہ ہدیہ دے، گفٹ دے، تو اسے قبول کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے جہاں دعوتی مصلحت ہوگی۔ دوسری چیز، لعن اللہ من لعن والدیک، اللہ کی لعنت ہو ان لوگوں پر جس نے اپنے والدین پہ لعنت کی۔ لعنت سے مراد کوئی بھی بری بات کہی، سخت بات کہی یا اس کے دھتکارا، یہ سب اس میں داخل ہے، کیونکہ یہ بخاری مسلم وغیرہ میں روایت موجود ہے کہ آپ نے فرمایا کہ کبائر گناہوں میں یہ بات داخل ہے، ان من الکبائر ان یلعن الرجل والدیہ، بڑے گناہوں میں سے بڑا گناہ ہے کہ آدمی کوئی اپنی والدین پر لعنت کرے، یا بعض روایت میں ہے کہ من الکبائر ان یشتم الرجل والدیہ، کبائر میں سے ہے کہ کوئی اپنے والدین کو برا بھلا کہے، گالی دے۔ صحابہ کرام نے کہا کہ یا رسول اللہ، کیسے کوئی اپنے والدین پر لعنت کر سکتا ہے؟ اس زمانے میں تصور نہیں تھا، حالانکہ وہ زمانے جاہلیت سے مسلمان تھے، مسلمان بن کے آئے تھے، لیکن پھر بھی اس زمانے میں بھی والدین کا احترام اور ان کی تعظیم، ان کی تقریب ہوا کرتی تھی۔ آج تو انہیں والدین کو لعنت کرتے ہیں اور کھانے پینے سے محروم کرتے ہیں، اولڈ ایج ہوم میں داخل کر رہے ہیں۔ یہ بدترین چیزیں اور یہ ملعون چیزیں زمانے جاہلیت میں بھی نہیں تھی۔ کہا کہ کوئی اپنے والدین پر لعنت کیسے کر سکتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا، اس کی مثال دی، آپ نے فرمایا کہ اگر ڈائریکٹ نہیں لعنت کرے تو جو لعنت کا سبب بن جائے، ڈائریکٹ گالی نہیں دیتا لیکن گالی کا سبب بن جائے، کہ فیسب الرجل ابا الرجل، ایک آدمی کسی کے باپ کو گالی دیتا ہے، فیسب ابا، وہ اس کے باپ کو گالی دیتا ہے، فیسب امہ ویسب امہ، وہ کسی کی ماں کو گالی دیتا ہے، وہ اس کے بدلے میں اس کی ماں کو گالی دیتا ہے، یہ بھی والدین کے اوپر لعنت کرنے کے معنی میں ہے۔ تو ایسا آدمی دنیا اور آخرت میں اللہ کی رحمت سے محروم ہوگا، کیونکہ والدین کا حق اللہ کے بعد سب سے بڑا حق ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث ہے، رضا الرب فی رضا الوالدین، ماں باپ اگر خوش ہیں تو اللہ خوش ہیں، وسخط الرب فی سخط الوالدین، اور ماں باپ ناراض تو اللہ بھی ناراض۔ یہ اس صورت میں جب کہ ماں باپ نے شریعت کے خلاف حکم نہ دیا ہو، لیکن جب شریعت کے خلاف حکم دے تو ماں باپ کی بات نہیں مانی جائے گی، لیکن ہر حال میں والدین کی سرنرمی سے بات کی جائے گی، جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے کفر کے اپنے والد کے کفر کے باوجود ان سے میٹھے انداز میں، محبت کے انداز میں بات کیا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا لعن اللہ من آوا محدثا، اور محدثا دونوں پڑھا گیا، اللہ کی لعنت ہو جس نے کسی بدعتی کو پناہ دی۔ محدث کا معنی ہوتا ہے کسی دین میں نئی چیز پیدا کرنا یا لوگوں کے معاملات میں نیا طریقہ ایجاد کرنا، ظلم اور ناانصافی کرنا، دونوں معنی سلف نے لیا ہے۔ تو دین میں نیا طریقہ ایجاد کرے گا تو اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہے، کیونکہ امام بخاری نے باب فضائل مدینہ میں حدیث پیش کی، من حدث فی حدثا او محدثا فعلی لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین لا يقبل من صرف ولا عدل، جس نے کسی بدعتی کو پناہ دی اور یا کسی نے کوئی بدعت کا کام کیا یا کسی بدعت کو پناہ دی یا کسی بدعتی کو پناہ دی، یعنی اس کی تعظیم و تکریم کی، اس کی تائید کی بدعت پر، تو اس پر اللہ کی لعنت ہے اور تمام فرشتوں کی لعنت ہے، تمام انسانوں کی لعنت ہے۔
اس کی کوئی فرض اور نفل عبادت قبول نہیں ہوگی۔ اسی لیے بعض سلف کہا کرتے تھے، حسن بصری وغیرہ، لا تجالس صاحب بدعہ فیمرض قلبک، بدعتیوں کے ساتھ مت بیٹھو جو دین میں نئی نئی بدعتیں ایجاد کرتے ہیں۔ یہ فاتحہ کی بدعت، یہ نیاز کی بدعت، یہ قرآن خوانی کی بدعت، یہ تعزیہ داری کی بدعت، یہ شادی بیاہ کے موقع پر بدعتیں، یہ مرنے کے بعد دفن کرنے کی بدعتیں، یعنی ایک لمبی چوڑی فہرست ہے قاموس بدعتیوں کی تمام تفصیلات، یہ بدعات کی تمام تفصیلات علامہ البانی کی اس کتاب میں ملے گی، قاموس البدع، ڈکشنری ہے یہ بدعت کی۔ تو یہ تمام بدعات داخل ہیں، اور بدعات میں بدعت مکفرہ خاص طور سے داخل ہے، یعنی ایسی بدعتیں جو کفر تک لے جائیں، شرک تک لے جائیں، ظلم تک، ناانصافی تک لے جائیں، اور ایک بدعت مفسقہ ہے جس کی وجہ سے انسان فسق و فجور میں مبتلا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس پر لعنت کی، فرشتوں کی لعنت، انسانوں کی لعنت، اس کی کوئی فرض نفل عبادت قبول نہیں ہوگی۔ بلکہ اس سلسلے میں موقوفاً یہ روایت ہے، لیکن حافظ زبیر علی زئی نے کہا کہ یہ مرفوع روایت بھی ہے، اس کی سند نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ پہنچتی ہے۔ من وقر صاحب بدعہ فقد عان علی ہدم الاسلام، جس نے کسی بدعتی کی تعظیم کی، اس نے اسلام کی بنیاد کو منہدم کرنے پر مدد کی، یعنی اس کی وجہ سے شریعت پامال ہوں گے۔ جو دین کے نام پر بدعات و خرافات کیے جائیں گے اور ایسے لوگوں کی عزت و تکریم کی جائے گی، تو لوگ تعظیم کے پردے میں اسے بڑا عالم سمجھ کر اسلام کی شبیہ بگاڑ دیں گے۔ جو یہ بدعات، رافضیت کی بدعت، یہ خارجیت کی بدعت، اور اس دور کی انکار حدیث کا فتنہ، جماعت المسلمین کا فتنہ، انجینئر کا فتنہ، یہ اور اس جیسے احمد عیسیٰ کا فتنہ، یعنی جو دین کے اندر نئی نئی چیزیں اپنی رائے سے، اپنی عقل سے بیان کرتے ہیں، ایک نیا معنی لیتے ہیں، یہ سب اس میں داخل ہے۔ یہ سب ملعون لوگ ہیں، مطرود لوگ ہیں، اس لیے یہ سارے لوگ بہہ گئے سیلاب کی طرح سے، شریعت سے دور ہو گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے قرآن سنت کی تعلیم کو چھوڑا اور علماء سے علم حاصل نہیں کیا۔ لہذا لعن اللہ من ابا محدثا، اس لیے اسے دوری اختیار کرو۔ سلف کی شان تھی کہ کوئی بدعتی آتا تو راستہ بدل دیتے تھے اور اس کے سلام کا جواب نہیں دیتے تھے۔ اس سے مراد وہ بدعتی جو بدعت کا داعی ہو، لیکن عامۃ الناس بیچارے ان کو نہیں معلوم ہے، تو ان کو پہنچایا جائے گا، ان تک حق کی دعوت پیش کی جائے گی اور ان کو دعوت دی جائے گی۔ حجت جب تک پوری نہیں ہو تب تک اس پر حکم نافذ نہیں ہوگا۔ لیکن جو بدعت کے داعی ہیں، جو علماء ہیں، جو شریعت کا مذاق اڑاتے ہیں، جن کا مذہب مذہبی اسلام نہیں بلکہ ان کا مذہب مذہبی پیٹ ہے، خود تو بدلتے ہی نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں یہ بدعات کے ذریعے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کثیر من الاحبار والرهبان یاکلون اموال الناس بالباطل، جو باطل طریقے سے لوگوں کا مال کھاتے ہیں، یہ سب روئے زمین کے ناپاک لوگ ہیں، گندے لوگ ہیں۔ اور احداث کا ایک معنی احداث فی الامر بھی دیا گیا ہے، یعنی ظلم اور ناانصافی، ظالموں کو پناہ دینا اور ظالموں کا ساتھ دینا، مظلوموں کا ساتھ نہیں دینا۔ جو حدیث ہے قیامت کے قریب لوگ ظالموں کا ساتھ دیں گے اور مظلوموں کا ساتھ نہیں دیں گے، تو یہ بھی اس میں داخل ہے۔ اس کے اوپر بھی اللہ کی لعنت، لعن اللہ من غیر منار الارض، اللہ کی لعنت جس نے زمین کے نشانات کو بدل دیا۔ نشانات سے مراد دو تفسیر ہے، ایک تو یہ ہے کہ زمین پر وہ علامتیں جس کی وجہ سے انسان آدمی راستہ طے کرتا ہے کہ یہ ویسٹ کی طرف جاتا ہے، یہ ایسٹ کی طرف جاتا ہے، یہ ساؤتھ ہے، یہ نارتھ ہے، زمین کے نشانات کو بدل دینا۔ یا دوسرا معنی زمین کی جو حد بندی ہے اس کو ختم کر دینا، جیسے ہر آدمی کی زمین ناپی ہوئی ہے کہ یہ میری زمین، یہ آپ کی زمین، یہ آپ کی زمین، ان نشان کو ختم کر کے دوسرے کی زمین کو اپنی زمین میں داخل کر لینا اور غلط کاغذ بنا لینا، یا سرکار کی زمین پر قبضہ کر لینا، روڈوں اور سڑکوں کو کاٹ کاٹ کر کے جو راستے کو تنگ کر دینا، یہ سب اس میں داخل ہے۔ اس پر اللہ کی لعنت ہے، لعن اللہ من غیر منار اللہ، کیونکہ حدیث بخاری مسلم من اخذ شبرا من الارض ظلما طوقه یوم القیامت الى 7 ارضین، جس نے ایک بالشت زمین بھی ناجائز طریقے سے کسی کی لے لی، 7 طبق زمین توق بنا کر اس کے گردن میں ڈالی جائے گی۔ جی، اور بخاری کی ایک روایت ہے کہ لعن من اخذ شبرا من الارض خسف بھی یوم القیامت الى 7 ارضین کما قال، 7 طبق زمین اس کے گردن میں ڈالی جائے گی اور 7 طبق زمین کے نیچے دھسا دیا جائے گا اسے۔ دوسروں کی زمینوں پر قبضہ کرنے والے لوگ آج سب سے زیادہ کون لوگ ہیں جو اپنے آپ کو موحدین اور مسلمین میں شامل کرتے ہیں اور
انٹرنیشنل مسلمان سمجھتے ہیں اور اپنے آپ کو پکا مسلمان سمجھتے ہیں، وہ دوسروں کی زمینوں پر قبضہ کرتے ہیں اور غلط کاغذ بنا کر کے کہ زمین کو 4 جگہ پر بیچتے ہیں۔ یہ سب ملعون لوگ ہیں، مطرود لوگ ہیں، مبغوض لوگ ہیں، بدترین لوگ ہیں۔ ان کی وجہ سے جو مصیبتیں آ رہی ہیں مسلمانوں پر، جو آخری زمانے میں مسلمانوں پر اللہ رب العالمین دشمنوں کو اللہ تعالیٰ مسلط کرے گا، جس کے بارے میں حدیث ہے فتنۃ حرب محرب، یہ دشمنان مسلمانوں کی زمینوں پر قبضہ کریں گے، مسلمان ان زمینوں کو چھوڑ چھوڑ کر دوسری جگہ منتقل ہوں گے۔ ان کے اہم اسباب میں سے یہ ظالم لوگ جو اس دور میں ظلم کر رہے ہیں، زمینوں پہ قبضے کر رہے ہیں، اور ان ظالموں کو کوئی ظلم سے روکنے والا نہیں بلکہ ظالموں کا ساتھ دینے والے لوگ ہیں۔ اس لیے میں نے اس سے پہلے بھی اپنے بعض بیانات میں کہا تھا کہ جو عبداللہ بن مسعود کی روایت ہے، صرف مظلوم کا ساتھ نہ دینے کی وجہ سے، ظالم کا ساتھ دیا، مظلوم کا ساتھ نہیں دیا، ظالم کو ظلم سے نہیں روکا، اس کی وجہ سے اس کی قبر آگ سے بھر گئی۔ انشاءاللہ کبھی کسی موقع سے وہ حدیث مکمل پیش کی جائے گی، اور اگر آپ کو پہلے سے معلوم ہے تو انشاءاللہ پھر دیکھیں گے، کیونکہ ایک آخری حدیث بھی پیش کرنا ہے۔ طارق بن شہاب، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پایا ہے، اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، بلکہ اختلاف تو ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ طارق بن شہاب یہ صحابی ہیں، لیکن ان کی سمع جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ یہ روایت جو طارق بن شہاب کی پیش کی جا رہی ہے، انہوں نے سلمان فارسی سے سنا اور سلمان فارسی نے روایت پیش کی۔ اب اس کی سند رسول اللہ تک گئی یا نہیں گئی، لیکن یقینی طور پہ بات ہے اس کی سند حضرت سلمان فارسی تک ہے۔ طارق بن شہاب نے سلمان فارسی سے سنا اور سلمان فارسی نے روایت کی۔ تو یہ قرین قیاس یہی ہے کہ یہ مسائل ایسے ہیں جن میں اجتہاد کی گنجائش نہیں ہے۔ جنت اور جہنم سے متعلق حضرت سلمان فارسی جو بیان کر رہے ہیں کہ ایک آدمی ایک مکی کی وجہ سے جنت میں چلا گیا اور ایک آدمی ایک مکی کی وجہ سے جہنم میں چلا گیا، یہ اس میں اجتہاد کی گنجائش نہیں ہے، یقیناً انہوں نے نبی سے سنا ہوگا۔ تو بہرحال طارق بن شہاب والی روایت اس کتاب کے مطابق اللہ کے رسول نے فرمائی، یہ سند ضعیف ہے، لیکن دوسری سند سے اس کی تائید ہوتی ہے کہ یہ قول حضرت سلمان فارسی کا ہے، لیکن یقیناً انہوں نے اللہ کے نبی سے سنا ہوگا۔ بہرحال اس حدیث کی روشنی میں اور اس کتاب کے آئینے میں یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا دخل الجنت رجل فی ذباب ودخل النار رجل فی ذباب، ایک آدمی ایک مکھی کی وجہ سے جنت میں چلا گیا اور ایک آدمی ایک مکھی کی وجہ سے جہنم میں چلا گیا۔ جب آپ نے یہ بات بتائی تو پوچھا صحابہ نے کہ یہ کیسے ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ نے فرمایا مر رجلان علی قوم لهم صنم، دو آدمی کا گزر ہوا ایک بت خانے سے، لا يجوز واحد حتى يقرب له شيئا، جو بھی وہاں سے گزرتا تھا وہ اس بت خانے کے نام پر کچھ نظر و نیاز پیش کرتا تھا۔ ان درباریوں نے ان میں سے ایک مسلمان سے کہا قرب، کچھ نہ کچھ چڑھاؤ، کچھ نہ کچھ پیش کرو۔ تو ایک مسلمان نے کہا لیس عندی شیء اقرب، میرے پاس کچھ چڑھانے کے لیے نہیں ہے۔ قالوا له قرب لو ذبابا، تو پیش کر دو اگرچہ ایک مکھی کیوں نہ ہو۔ فقرب ذبابا، چنانچہ اس نے مکھی پیش کر دی، یعنی مکھی چڑھا دیا۔ فخلوا سبیل، لوگوں نے اس کی جان بخشی کر دی، لیکن اس کے سارے اعمال برباد ہو گئے، اور مسلمان تھا لیکن اس کی وجہ سے، شرک کی وجہ سے اس کی موت کفر پر ہوئی، فدخل النار، اور جہنم میں داخل ہو گیا، نعوذ باللہ من ذلک۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ انسان کی پوری عبادت لمحوں میں ضائع ہو سکتی ہے، جس طرح ایک پوری بلڈنگ زمین بوس ہو جائے، اسی طرح پوری زندگی عبادت کے لیے ایک دفعہ غیر اللہ کے نام پہ چڑھایا، یہ ایک سجدہ کر لیا تو اس کی پوری زندگی کی عبادت بیکار ہو جائے گی۔ اللہ ہماری آپ کی حفاظت فرمائے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين۔ دوسرا مسلمان جس نے اپنی ایمانی قوت کی بنیاد پر اپنے آپ کو ثابت قدم رکھا، جب اس بت خانے کے درگاہیوں نے، پجاریوں نے کہا کہ اس بت خانے کے نام پر کچھ چڑھاؤ، تو اس نے کہا ما کنت لأقرب لأحد شيئا دون اللہ عز وجل، میں کسی بھی حال میں اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر کچھ بھی نہیں چڑھا سکتا۔ فضربوا عنقهم، ظالموں نے اس کی گردن اڑا دی، فدخل الجنہ، جنت میں داخل ہو گیا۔ اس حدیث کو امام احمد نے روایت کیا ہے۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ آدمی توحید کی حفاظت میں اپنی جان کو بھی اگر گما دے تو بہت عظیم نعمت اس نے حاصل کر لی۔ جان بچانے کے لیے خنزیر کا گوشت کھانا جائز ہے، آپ نے خود ابھی سنا نا
فمن اضطر غیر باغ ولا عاد، جو مجبور کر دیا جائے اس کے لیے کوئی حرج نہیں ہے. وقد فصل لكم ما حرم عليكم الا ما اضطررتم اليه، حرام چیزوں کو اللہ نے واضح کر دیا ہے مگر جب مجبور کر دیے جاؤ. لیکن شرک کرنا جائز نہیں ہے. آپ نے فرمایا لا تشرکوا بالله وان قتلت فحرق وان قطعت کے بھی الفاظ آئے. شرک مت کرو اللہ کے ساتھ، اگرچہ تمہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے، اگرچہ تمہیں جلا دیا جائے، اور اگرچہ تمہیں قتل کر دیا جائے، پھر بھی شرک نہ کرو. کیوں؟ اس لیے سب کچھ گنوا کر اگر ایمان بچا لیا تو سب سے قیمتی چیز ہے. اس حدیث سے ایک اعتراض لازم آتا ہے کہ آخر یہ حدیث یہ ہے اور قرآن میں آیت ہے کہ جس کو مجبور کر دیا جائے اور اس کا قلب ایمان پر مطمئن ہو تو اللہ کے اس کی معافی ہے. تو اس سلسلے میں العلم نے صراحت کی کہ اولاً یہ حدیث جو ہے بنی اسرائیل سے متعلق ہے، نمبر 1. نمبر 2، وہ آیت اس امت سے متعلق ہے، یعنی وہاں پر لوگ معذور بالجہالہ نہیں تھے، لیکن اس امت کے لیے اللہ نے آسانی فرمائی. یہ پہلا جواب ہے. لیکن سب سے صحیح جواب یہ ہے کہ اس نے مکھی کو جو چڑھایا تو اس کو آسان سمجھ کے چڑھایا، یعنی اس کو جائز سمجھا، اس نے ہلکا سمجھا اس نے. اور یہاں پر یہ ہے کہ جس کو مجبور کر دیا جائے اور اس کا دل ایمان پر مطمئن ہو تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اسے معاف کر دیا جائے گا. یہ اس صورت میں جو دل میں ناپسند کر رہا ہو، صرف زبان سے کلمہ کفر کہہ لیا یا کوئی شرکیہ کام اس نے کیا لیکن جان کی حفاظت کے لیے دل مطمئن ہے تو اللہ کے ہاں اس کا معاف ہے. یہی صحیح تطبیق ہے، اللہ تعالیٰ زیادہ جانتا ہے. یہ جو باب کے تحت چند مسائل ہیں، سب سے پہلا مسئلہ یہ کہ ان صلاتی و نسکی کی تفسیر بتائی گئی کہ میری نمازیں، میری قربانی بدنی اور مالی عبادتیں اور تمام عبادتیں اللہ ہی کے لیے ہے. جس طرح زندگی اور موت کا مالک اللہ ہے تو زندگی اور موت سے پہلے جتنی عبادتیں بھی ہوں گی صرف اللہ کے لیے، کسی غیر کے لیے نہیں ہو سکتی ہے. نمبر 1، فصل لربک وانحر، نبی کی شان، نبی کا کام اور دشمنوں کا انجام. اس میں اشارہ ہے کہ اگر ہم اپنی نمازوں کی اصلاح کر لیں اور ہم اللہ کے نام پہ قربانیاں دینا شروع کر دیں، دین کے نام پہ قربانی دیں، دعوت کے نام پہ قربانی دیں، اسلام کے غلبے کے لیے اور اسلام کو پھیلانے کے لیے اگر قربانی دیں گے تو اللہ تعالیٰ دشمنوں کو ناکام کر دے گا اور اللہ تعالیٰ ہماری شان کو بڑھا دے گا اور اللہ تعالیٰ امت کی مصیبت کو دور فرما دے گا. اسی طریقے سے البداۃ بلعنۃ من ذبح لغیر اللہ، غیر اللہ کے لیے جو ذبح کیا اس کے بارے میں سخت وعیدیں بتائی گئی، اس سے متعلق مسئلے بتائے گئے. اس نمبر 4، والدین پر لعنت کرنے والوں کا انجام، اور والدین پر لعنت نہ کرے لیکن لعنت کا سبب بن جائے، یعنی جو آدمی برائی نہیں کرتا لیکن آپ کی وجہ سے کوئی برائی مبتلا ہو جائے تو بھی وہ برائی میں داخل ہے. جس طرح شراب پینا حرام، جو شراب پلانے والا، پینے والا، ڈھونے والا، کھانے والا، کھلانے والا، بیچنے والا سب اس میں داخل ہے. اسی طریقے سے جس نے بدعتی کو پناہ دیا، کسی ظالم کی عزت کی، ظالم کے ساتھ دیا، وہ بھی ظالم ہے اللہ کی نگاہ میں. زمین کے نشانات کو بدلنے سے مراد بتایا گیا جو لوگوں کی حق تلفی کرتا ہے، پڑوسیوں کا حق مارتا ہے اور اس کے حساب کتاب میں آگے پیچھے کرتا ہے، وہ بھی ملعون ہے. لیکن یہاں معین لعنت اور عام لعنت میں فرق ہے، یعنی جو ایسا کرے گا وہ ایسا پائے گا، لیکن ہر والدین کے نافرمان کو ملعون نہیں کر سکتے، ہر بدعتی کو ہم ملعون نہیں کر سکتے، معین شخص پر لعنت نہیں کر سکتے. یہ کہیں گے جو ایسا کرے گا اس پر لعنت ہوگی، جو ایسا کرے گا اس پر لعنت ہوگی. لیکن کسی آدمی نے یہ کیا تو اس کو یہ نہیں کہیں گے کہ تم نے ماں باپ کی نافرمانی کی اس لیے تم پر لعنت، تم نے زمین پر قبضہ کر لیا اس لیے تم پر لعنت، تم نے بدعت کا کام کیا اس لیے تم پر لعنت. نہیں، لعنت عام لعنت کی جائے گی لیکن کسی متعین آدمی پر لعنت نہیں کی جائے گی. یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض کفار کا نام لے کر آپ نے لعنت کی تو آپ منع فرمایا، جس کا انشاءاللہ تفصیلی بیان جو ہے اسی موضوع پہ ضرور آئے گا انشاءاللہ. یہ مکی والا واقعہ بہت اہمیت کا حامل ہے، اور خاص طور سے وہ لوگ جو جترے کے موقع پر خطرہ کرتے ہیں اور عرس وغیرہ کے موقع پر جو زمینیں دیتے ہیں اور جو وہاں جا کر کے سامان بیچتے ہیں، خریدتے ہیں، وہ مکی والی حدیث پر غور کر لیں. اور جو کہتے ہیں کہ بھائی ہم فاتحہ نہیں کرتے لیکن فاتحہ کا کھا لیتے ہیں، 11ویں نہیں کرتے لیکن کھا لیتے ہیں، وہ بھی مکی والی حدیث پر غور کر لیں. یہ جو مکی والی حدیث پر صاحب کتاب ایک حدیث پیش کرتے ہیں کہ الجنت اقرب الی احدکم من شراک نعلہ والنار مثل ذلک، جنت جو ہے تم میں سے ایک کے جوتے کے تسمے سے، یعنی جو پاؤں کے پاس جو جوتا ہے اور تسمہ ہے، جس طرح ہم کھڑے ہو کر بھی اس تسمے کو کھینچ لیتے ہیں، جتنا تسمہ قریب اس سے زیادہ جنت انسان قریب ہے، اور جہنم بھی اتنا ہی قریب ہے. یعنی انسان اگر نیک اعمال کرے تو جنت قریب ہے، برے اعمال کرے تو جہنم قریب ہے. اللہ اکبر.
اور دل کے اعمال کی اہمیت ہے کہ انسان کا قلب اگر اللہ کی محبت سے سرشار ہے وہ کبھی شرک نہیں کرے گا. اور جو آدمی شرک کرتا ہے مجبور ہو کر بھی اور اس کو ہلکا سمجھتا ہے تو یہ اس کے دل کے اعمال کی کمزوری کی وجہ سے اس کے سارے اعمال بیکار ہو جائیں گے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم تمام لوگوں کو صحیح دین سیکھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اللہ تعالی صحابہ اور سلف کے منہج پر علم حاصل کرنے کی توفیق دے. آئندہ جو باب آئے گا آئندہ ہفتے لا یذبح للہ بمکان یذبح فی لغیر اللہ، جس جگہ پر غیر اللہ کے لیے ذبح کیا گیا ہو وہاں پر اللہ کے لیے ذبح کرنا بھی جائز نہیں. یعنی جہاں شرک و کفر ہو رہا ہو اور جہاں جاہلیت کی عیدیں ہوں وہاں پر ہم قربانی کا جانور نہیں کر سکتے یا عقیقے کا جانور ذبح نہیں کر سکتے. یاد رکھیں یعنی زمین بھی شرک سے متاثر ہوتی ہے. جس سے سورج نکلتے وقت ڈوبتے وقت نماز سے منع کیا گیا کیونکہ شیطان کے سنگوں کے درمیان سورج نکلتا ڈوبتا ہے تاکہ ہماری مشابہت اسے نہ ہو. اسلام نے ہر چیز میں اپنے ماننے والوں کو اصول دیے ہیں، اس اصول پر چل کر ہی ہم اصول سے وصول ہوگا، منزل مقصود تک پہنچیں گے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم رب زدنا ولا تنقصنا واكرمنا ولا تهنا. اللهم أعطنا ولا تحرمنا ما أثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالديهم ولجميع المسلمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.